نیت ہے، یہی نیت ہے، دل میں نیت کر لیجئے آپ نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعتیں 3 رکعت جو بھی پڑھ رہے ہیں دل میں. وہ حدیث اور وضاحت کر رہی ہے اللہ کے رسول کی. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار هذا القاتل فما بال المقتول يا رسول الله قال انه كان حريصا على قتل صاحبه رواه مسلم في كتاب الجهاد. اس حدیث کو امام مسلم کتاب الجہاد کے اندر لائے ہیں. حدیث کیا؟ اذا التقى المسلمان بسيفيهما، جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر آ جائیں، وہ اس کو مارے وہ اس کو مارے، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، دونوں مسلمان ہیں. اذا التقى المسلمان بسيفيهما، دونوں کے ہاتھوں میں تلوار، وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں اپنے اپنی تلوار سے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک مارے گا ایک مرے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں القاتل والمقتول في النار، دونوں جہنمی ہیں، ایک مار رہا ہے ایک مر رہا ہے، لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں القاتل والمقتول في النار، دونوں جہنمی. صحابہ نے سوال کیا حضرت قاتل، اللہ کے رسول قتل تو قاتل نے کیا ہے، مقتول جہنم میں کیوں جا رہا ہے بیچارہ، وہ تو مارا گیا ہے وہ تو قتل کر دیا گیا ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ نبی اکرم کا جواب دیکھو، فرمایا جس نے مارا ہے وہ تو جائے گا ہی جہنم میں، اور جس کو مارا ہے جو قتل کیا گیا وہ اس لیے جہنم میں جائے گا انہو کان حریصا علی قتل صاحبی، اس لیے کہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دوں، اس کو مار دوں، اس نیت کی وجہ سے وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا. مجھے تو نہیں لگتا کہ اس نے زبان سے کہا ہو نیت کرتا ہوں تلوار اٹھانے کی، میان سے نکالنے کی، اس کی گردن اڑانے کی، تب وہ نیت ہوگی. مجھے تو نہیں لگتا کہ اس نے زبان سے کہا ہو. آج ہمارے بھائی بہت لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت بعد سے اللہ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف پتہ نہیں ڈھا. ایک بار بدایوں میں بھی زور زور سے کہہ ڈالا تھا دائیں بائیں سب کو دیکھ کر، لیکن پڑتے پڑتے بچا وہاں سے. ہر جگہ کا ماحول دیکھا کریے گا آپ بھی، ہر جگہ مت پوچھ دیجیے گا. میں نے دیکھا اچھا یہ مجھے چڑھا رہا ہے، میں بھی کھڑا ہو گیا. میرے ساتھ 15 لڑکے تھے، میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا سر. بیچ میں کھڑا ہو گیا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت بعد سے اللہ کے منہ میں رکھتے ہوئے شریف کی طرف پیچھے امام کے بائیں میرا مڈھا بائیں مڈھا، اوپر آسمان نیچے زمین، اوپر پنکھا نیچے چٹائی، پیچھے نل کی ٹوٹی، آگے امام کا کھوپڑا، سامنے گھڑی گھڑی بج رہے 2 اللہ اکبر کہہ کر میں نے بھی زور سے نکالا. 2 رکعت مجھے پڑھنا تھی، پہلے قصر کرنا تھی، وہ میں نے کر لی، وہ تو میں نے پڑھ لی. یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے اس پہ دل سے نیت ہی نہیں تھی، یہ بابا رام دیو والی ایکسرسائز مجھے کرنا تھی. یہ مجھے نماز نہیں پڑھنا تھی، وہ تو میں پڑھ چکا، لیکن اس کی میں نے نیت جب دیکھی تو میں نے زور سے کہنا شروع کر دیا. اور آپ کو تو میں نے بہت آہستہ بتایا ہے، اور بہت تیز اسپیڈ میں نے وہاں پڑھنا شروع کیا. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت بعد سے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف پیچھے سے امام کے دائیں میرا بڈھا بائیں مڈھا، اوپر آسمان نیچے زمین، اوپر پنکھا نیچے چٹائی، پیچھے نل کی ٹوٹی، آگے امام کا کھوپڑا، سامنے گھڑی گھڑی بج رہے 2 اللہ اکبر. اور وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا تو میں بھی دیکھ رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے جھپٹا میرے اوپر جیسے کوئی بھوکا شیر بکری قریب ہے. تیرے الفاظ حدیث میں نہیں ہے. میں نے کہا چپ رہ، تیرے بھی الفاظ حدیث میں نہیں ہے. بولا نا میرے الفاظ میری حدیث میں ہیں. میں نے کہا حدیثیں الگ الگ ہوتی ہیں کیا؟ بولا ہاں میرے الفاظ میری حدیث میں ہیں. تو میں نے کہا میرے الفاظ میری حدیث میں. چل جب حدیثیں الگ الگ ہیں. بولا وہ کسی حدیث میں نہیں ہے. میں نے کہا یہ بھی کسی حدیث میں نہیں ہے. بولا چل میرے امام کے پاس. میں نے کہا تیرا امام آسمان سے تو نہیں سکتا ہے. چل امام صاحب پہلے ہی مسلح پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی وہاں بھی قبضہ نہ کر لے، پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے. پہنچ گیا امام صاحب کہتے کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہمارے یہاں اس پر دل میں نیت کی جاتی ہے. کیا زور سے کی جاتی؟ امام صاحب بولے ابو حنیفہ کے نزدیک زور سے ہے، امام شافعی کے نزدیک آہستہ دل میں ہے، دونوں جائز. عجیب آج کل کا یہ چکر ہے، دونوں جائز ہے. ایک امام کہہ رہا گھوڑا حرام، دوسرا کہہ رہا، ایک امام کہہ رہا گھوڑا مکروہ، دوسرا کہہ رہا حلال. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دونوں جائز ہے. بڑا عجیب فتویٰ ہے. ایک امام کہہ رہا ہے امام کے پیچھے جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی. دوسرا امام کہہ رہا ہے نہیں پڑھو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دونوں جائز ہیں. لگتا ہے مفتیوں ہی کو پاگل خانے میں بھرتی کرو، وہ بھی بریلی کے، کسی اور جگہ مت لے جانا راسیاں کی.